السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیا حال چال ہے؟ ویلکم ٹو یونیورسل ٹیچنگ اکیڈمی۔ یونیورسل ٹیچنگ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے میں آپ کے سامنے چوتھے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم نے پچھلے جو لیکچر تھا ہمارا تیسرا، اس میں ہم نے جنریشن آف کمپیوٹر کو سٹارٹ کیا تھا۔ تو ہم نے 3 جنریشن پڑھ لیے تھے، فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ۔ تو آج ہم 4th اور 5th جنریشنز کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ واٹ آر 4th جنریشن کمپیوٹر؟ 4th جنریشن کمپیوٹر کیا تھے؟ اس کا جو ٹین اوور تھا وہ 1971 سے لے کر اب ٹل ناؤ، جو پریزنٹ ایج ہے، یعنی اب تک اس کے اندر ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے۔ مائکرو پروسیسر واز ڈیولپڈ ان دس جنریشن۔ یہ وہ دور تھا جس میں مائکرو پروسیسر کا ایجاد ہوا تھا اور یہ انوینٹ ہوئے تھے۔ رائٹ سائڈ پہ آپ کو ایک پکچر دکھائی دے رہا ہے، یہ مائکرو پروسیسر کی پکچر ہے، اور اسی کے ایڈوانسمنٹ سے کمپیوٹر بہت چھوٹے ہونے لگے۔ یعنی اسی پروسیسر کے لیے پرانے زمانے میں بڑے بڑے کمرے ہوا کرتے تھے، لیکن یہ وہ جو ٹیکنالوجی تھی وہ سمٹ کے اس چپ کے اندر آ گئی ہے۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے، دے ور فاسٹ، ہیو لارج اسٹوریج کیپیسٹی۔ یہ جو کمپیوٹر ہیں یہ بہت فاسٹ ہیں، اور اس کے اندر لارج اسٹوریج کیپیسٹی، یعنی بہت ساری جو فائلیں ہیں، بہت سارا ڈاٹا اس کے اندر اسٹور ہو سکتے تھے، اپ ٹو ٹیرا بائٹ، گیگا بائٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس کی وجہ سے؟ یہ ان پروسیسرز کی وجہ سے اور میموری کی وجہ سے۔ دے ور ویری اسمال ان سائز، ویری ریلائبل اینڈ کنزیوم لیس پاور۔ یہ جو کمپیوٹر تھے یہ سائز میں بھی بہت اسمال ہو گئے تھے اور ریلائبل تھے۔ ریلائبل کا مطلب ہے یہ بہت کم خراب ہوتے ہیں، یعنی اس کی ٹربل شوٹنگ بہت زیادہ ایزی ہے، یعنی بہت جلد آپ فالٹ تک پہنچ سکتے ہیں۔ کنزیوم لیس پاور، یہ بہت کم پاور پہ چلنے والی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ جو پروسیسر ہے یہ صرف 3.3 وولٹ پہ چلنے والا پروسیسر ہے۔ یہ جو رائٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے Core i7 کا ایک پروسیسر ہے، تو یہ صرف 3.3 وولٹ پہ چلتا ہے۔ آپریٹنگ سسٹم ہیونگ گرافیکل یوزر انٹرفیس۔ یہ وہ دور تھا جس میں GUI گرافیکل یوزر انٹرفیس کا انٹروڈیوس ہوا تھا۔ تو GUI بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ GUI ہے گرافیکل یوزر انٹرفیس، ایک ایسا انٹرفیس جس میں آپ ماؤس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جس طرح یہ لیکچر کی جو سلائیڈ ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، تو یہ GUI ہے، یعنی آپ مختلف قسم کے ڈیفرنٹ خوبصورت قسم کے جو گرافکس ہیں آپ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، بنا بھی سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے۔ پرانے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا، جس طرح 3rd جنریشن کمپیوٹر میں کی بورڈ کا استعمال ہوتا تھا، یعنی آپ ماؤس کا استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ اس میں زیادہ تر بلیک یا بلیو اسکرین ہوتی تھی، آپ کو کمانڈ ٹائپ کرنے پڑتے تھے۔ لیکن اس GUI کی وجہ سے آپ کو کمانڈ ٹائپ نہیں کرنا پڑتا، آپ کو صرف اسی آئیکن کے اوپر کلک کرنا پڑتا ہے، بہت ایزی ہے۔ دے سپورٹ اے لارج ورائٹی آف پورٹیبل اینڈ وائرلیس انپٹ اینڈ آؤٹ پٹ ڈیوائس۔ یہ وہ دور تھا جس میں وائرلیس نیٹ ورکنگ ایجاد ہوئی ہے، جو کہ ابھی بھی ہے، یعنی وائی فائی کا جو کنسیپٹ ہے، یعنی آج کل کے جو ڈیوائسز ہیں وہ آپ وائرلیس کے ذریعے بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ جس طرح جو کی بورڈ اور ماؤس ہے، آج کل وائرلیس کی بورڈ اور ماؤس جو ہے نا یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ آپ دور بیٹھ کے بھی کی بورڈ اور ماؤس سے اپنے کمپیوٹر کو آپریٹ کر سکتے ہیں، اور پرنٹر بھی آپ وائی فائی پہ کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو پورٹیبل ڈیوائس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پورٹیبل اور وائرلیس ڈیوائس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے ڈیوائس جس کو آپ ایزیلی موو کر سکتے ہوں، یا جس کو آپ ایزیلی دور بیٹھ کے ود آؤٹ اینی وائر کنیکٹ کر سکتے ہیں کمپیوٹر کے ساتھ۔ تو اس کے ایگزامپل کون سے ہیں؟ ڈوئل کور ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں 2 پروسیسر یوز ہوتے تھے۔ یہ پینٹیم 4 کے بعد یہ ٹیکنالوجی آئی تھی۔ اس کے بعد جو ٹیکنالوجی آئی تھی وہ کور 2 تھی، یہ ڈوئل کور کی ایڈوانس ورژن تھی۔ نیکسٹ اس کے بعد جو ٹیکنالوجی آئی وہ ہے کور آئی 3 یہ بہت ہی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے جس میں کور آف پروسیسر یوز ہوتے ہیں۔
یعنی ایک کور کے اندر کئی پروسیسر لگائے گئے ہیں کمپیوٹر کی سپیڈ کو بڑھانے کے لیے، اس کی ایفیشنسی کو بڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی بھی آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ اس کو بتاتے ہیں کہ مجھے Core i7 پروسیسر والا لیپ ٹاپ چاہیے یا کمپیوٹر چاہیے، تو وہ آپ سے پوچھتا ہے کون سا جنریشن، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، پھر آپ اس کو جنریشن بتاتے ہیں۔ اس جنریشن سے کیا ہوتا ہے، بس صرف پروسیسر کے اندر جو میکینزم ہوتا ہے وہ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے، یعنی کیشے زیادہ ہوتا ہے یا کیشے کم ہوتا ہے، یہ آگے چل کر ہم ڈسکس کریں گے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ Core i5 یہ Core i3 سے ایڈوانس ورژن ہے، یعنی اس کے اندر 5 پروسیسر یوز ہوتے تھے۔ Core i7 یہ Core i5 کا ایڈوانس ورژن ہے، AMD Athlon یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے پروسیسر کی، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ، واٹ آر 5th جنریشن کمپیوٹر پریزنٹ اینڈ بیانڈ؟ یہ وہ جنریشن آف کمپیوٹرز ہے جو کہ آنے والی ہے، شروع ہو چکی ہے، اور آنے والے دور میں اس میں آپ بہت سارے جو ہے نا ایڈوانسمنٹ دیکھیں گے۔ دے آر بیسڈ آن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر بیس کرتے ہیں۔ یہ اگلی سلائیڈ میں آپ کو سمجھاتا ہوں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان دا 5th جنریشن آف کمپیوٹر AI will minimize the need to write programs۔ ایک دور جو ابھی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس جنریشن آف کمپیوٹر میں آپ کو پروگرام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پروگرام اتنے ایکسپرٹ ہوں گے، وہ جو کمپیوٹر ہے وہ اتنے ایکسپرٹ ہوں گے کہ آپ کی نارمل لینگویج جو آپ کی نارمل انسٹرکشن ہے اس کو سمجھتے ہوں گے، یعنی پروگرامر کی جو زندگی ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ These computer will allow users to give commands in any language, any natural language such as English۔ تو یہ وہ کمپیوٹر ہیں جن کو آپ نارمل انگلش میں بھی کمانڈ دے دیں تو یہ سمجھ سکتے ہیں۔ ان کے جو ایگزامپلز ہیں وہ ہے روبوٹس اور ایکسپرٹ سسٹم۔ یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہ کمپیوٹر سائنس کی ایک برانچ ہے۔ آپ جب کمپیوٹر سائنس کی ڈگری کریں گے آگے چل کر ماسٹر میں، تو آپ کو ایک سبجیکٹ پڑھنا پڑے گا جس کا نام ہوگا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اور اس میں کچھ ایریاز ہیں، وہ ہے روبوٹ اور ایکسپرٹ سسٹمز۔ آگے ہے جو کویسچن ہے، یہ آپ کے بک میں دیا ہوا تھا سائڈ پہ، تو ہم نے اس سے کویسچن بنا لیا۔ واٹ از آرٹیفیشیل انٹیلیجنس؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از دی برانچ آف کمپیوٹر سائنس کنسرن ود اینڈ میکنگ کمپیوٹر بیہیو لائک ہیومن بینگ، یعنی آپ ایک ایسا کمپیوٹر بنائیں جو بالکل انسانوں کی طرح بیہیو کرے۔ جس طرح اس پکچرز میں آپ کو ایک روبوٹ نظر آ رہا ہے جو ایک کمرے کی صفائی کر رہا ہے ویکیوم کلینر سے، رائٹ سائڈ پہ آپ کو ایک روبوٹ نظر آ رہا ہے جو ایک لیبارٹری ریسرچ میں کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ روبوٹس کیا ہے؟ یہ ایکچولی کمپیوٹر ہی ہے۔ پرانے یہ جو آج کل جو یورپین کنٹریز ہے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، بلکہ چائنا میں غالباً استعمال ہو رہے ہیں روبوٹ۔ ان کو وہ کمانڈ دیتے ہیں، وہ کچن میں جاتا ہے، خود چائے بنا کے آپ کے ٹیبل پہ لا کے رکھتا ہے۔ تو آج کل دنیا اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے۔ تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا مطلب کیا ہے؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کمپیوٹر سائنس کی ایک برانچ ہے جس میں کمپیوٹر کو ایسے بنایا جاتا ہے کہ وہ بالکل ہیومن بینگ کی طرح بیہیو کرتے ہیں۔ جس طرح وائس ریکگنیشن میں، یعنی ایسے بھی کمپیوٹر ہے کہ ان کے سامنے اگر آپ 2 وائس رکھ دیں تو ان میں وہ فرق کر سکتے ہیں کہ یہ فلاں کی وائس ہے۔ جس طرح آج کل یہ جو آڈیو لیکس ہوتی ہے اس کا جو فرانزک ہوتا ہے تو وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے ہوتا ہے کہ یہ وائس میں ایڈیٹنگ تو نہیں ہے، یہ کس کی آواز ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس لیکچر کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، بڑا انٹرسٹنگ ہے، تو اس کو غور سے آپ نے سننا ہے، اور یہ جتنی بھی جنریشنز ہے، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ اور ففتھ، اس کو آپ لوگوں نے بڑے ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ اس کے جو ٹینیور ہے، اس کے اندر جو ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے، کیونکہ یہ آپ کے لانگ کویسچن میں بھی آ سکتے ہیں، شارٹ کویسچن میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ہم اس لیکچر کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔